نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم فلا تعجل علیہم پس آپ جلدی نہ کریں ان کے خلاف انما نعد لہم عدا پختہ بات ہے ہم ان کے لیے گنتی کرتے ہیں گنتی کرنا یوم نحشر المتقین جس دن ہم اکٹھا کریں گے پرہیزگاروں کو الی الرحمن وفدا رحمان کی طرف وفد کی شکل میں ونسوق المجرمین اور چلائیں گے ہم مجرموں کو الی جہنم وردا جہنم کی طرف پیاسے لا یملکون الشفاعت نہیں مالک ہوں گے وہ شفاعت کے الا من اتخذ عند الرحمن عہدا مگر وہ جس نے پکڑا ہے رحمان کے پاس وعدہ وقالوا اتخذ الرحمن اور کہا ان لوگوں نے ٹھہرا لی ہے رحمان نے ولدن اولاد لقد جئتم شیئا ادا البتہ تحقیق لائے ہو تم بڑی بھاری بات تکاد السماوات یتفطرن قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں منہ اس بات کی وجہ سے وتنشق الارض اور ٹکڑے ہو جائے زمین وتخر الجبال هدا اور گر جائیں پہاڑ گر جانا ان دعوا للرحمن ولدا اس لیے کہ انہوں نے نسبت کی ہے رحمان کی طرف اولاد کی وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا اور نہیں ہے لائق رحمان کے لیے کہ ٹھہرائے اولاد عزیزان گرامی 16واں سپارہ سورہ مریم آیت نمبر 84 سے لے کے 92 تک یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے کل گزشتہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی کہ جتنا بھی کفر ہے انہوں نے سر جوڑ کے یہ دو باتیں طے کی ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کبھی میدان میں آمنے سامنے لڑ نہیں سکتے کئی کی صدیاں انہوں نے ٹکریں ماری ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو سکے انہوں نے پھر کہا کہ مسلمانوں کے دلوں میں جب تک جذبہ جہاد بیدار ہے ہم کبھی ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے اور دوسرے نمبر پہ جب تک ان کی ظاہری شکل و صورت ظاہری وضاقتہ مسلمانوں والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے اس وقت تک بھی ہم ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تو لہذا انہوں نے جہاد کو دہشت گردی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاقتہ جو مسلمانوں نے اپنائی تھی اس کو پرانے رسم و رواج کے ساتھ کہہ کے پیچھے کر دیا اور نئے سے نیا فیشن نئے سے نیا ڈیزائن مسلمانوں کے سامنے لا کے پیش کیا اور نسل نو اس نے ان تمام چیزوں کو اپنے یعنی سنبھال لیا ان تمام چیزوں کو اپنا لیا اور آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہماری زندگیوں سے ختم ہوتی جا رہی ہیں اور دوسرے نمبر پہ یہ بات عرض کی تھی کہ نفلی نماز جو ہے خاص طور پہ عشاء پڑھی بعد میں نفل پڑھتے ہیں یا مغرب پڑھی یا سنتیں پڑھ لی گھر میں جگہ ہے سب کچھ ہے تو بہترین طریقہ کار یہ ہے حدیث مبارکہ میں بھی آتی ہے یہ بات کہ آدمی نفل جا کے گھر میں پڑھے تاکہ میرے اور آپ کے جو بچے ہیں وہ میرے اور آپ کے طریقوں کو دیکھ کے ہماری نقل کرے اور نماز کے عادی بن جائیں ٹھیک ہے بھائی یہ باتیں کل آپ حضرات کے سامنے کی تھیں فلا تعجل علیہم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے کفر اور بری حرکات کو دیکھ کر ان کے خلاف آپ جلدی نہ کریں بلکہ برداشت کریں
وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے بھی ان کے خلاف پروگرام بنا کے رکھا ہے۔ وہ پروگرام کیا ہے؟ فرمایا انما نعد لهم عدا، پختہ بات ہے کہ ہم ان کے لیے گنتی کرتے ہیں۔ گنتی کرنا، ان کے سال بھی گنے ہوئے ہیں، ان کے مہینے بھی گنے ہوئے ہیں، ان کے ہفتے، دن اور سانس تک اللہ تعالیٰ نے گن گن کے رکھے ہوئے ہیں، اور آنے والی کل جب اللہ کے سامنے ان کا محاسبہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ اس لیے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، بلکہ آپ اپنے معاملات کو جاری رکھیں، دین کی دعوت دیتے رہیں، ان کی وجہ سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم اکٹھا کریں گے پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف اس کی عدالت میں، وفدن یعنی وفد کی شکل میں، عزت و اکرام کے ساتھ۔ فرشتے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، سلام کریں گے، اور اسی حالت میں ان کو دربار الہیہ میں پیش کیا جائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، یہ تو نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا، اور ساتھ فرمایا کہ ہم چلائیں گے یعنی مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے۔ انتہائی پیاس ہو تو بندہ چل بھی نہیں سکتا، فرشتے اس حالت میں مجرموں کو اٹھا کے لے کے جائیں گے اور جہنم میں جا کے پھینک دیں گے۔ لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، نہیں مالک ہوں گے وہ شفاعت کے، مخلوق میں کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں ہے مگر وہ جس نے پکڑا ہے رحمان کے ساتھ وعدہ۔ ایک دو باتیں قابل غور ہیں کہ میں اور آپ اور کوئی نسبت ہمارے پاس نہیں ہے، اعمال بھی ہمارے قابل غور ہیں، تو ہمارے پاس ایک ہی نسبت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہے۔ یہی ایک امید ہے کہ جس پہ مسلمان اللہ کی نافرمانی بھی کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے، کہ کل قیامت کے دن ہمارے نبی ہماری سفارش فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اس کے لیے چند شرائط بھی لکھی ہیں، اور سب سے پہلی اور آخری شرط یہ ہے، بڑی شرط یہ ہے کہ کافر آدمی کسی کی نہ سفارش کر سکتا ہے اور نہ کافر کے لیے کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی گزرے ہیں جن کی اولادوں میں کافر گزرے، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان تھا، اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، کل میدان محشر میں پیغمبر کی سفارش ان کے بیٹے کے حق میں بھی قبول نہیں کی جائے گی، وجہ یہ کہ اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سفارشی نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ کوئی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے، ٹھیک ہے، پکا ٹھکا منافق، سب کو پتا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ان کے بیٹے تھے وہ صحابی رسول تھے، جب ان کا والد فوت ہوا، اب اولاد کے لیے تو والد جیسا بھی ہے، والد تو والد ہی ہے، بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اگر عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی ہیلا ہو جائے میرے والد کے لیے، پتہ ہے کہ وہ پکا منافق تھا، ممکن ہے آپ کے کسی ہیلے کی وجہ سے میرے والد عذاب قبر سے یا جہنم کی عذاب سے بچ جائے۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم پر اپنا لعاب مبارک لگایا ہے۔ کس کے بدن پہ بھائی؟ منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کے جسم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا ہے تاکہ شاید کہ یہ جہنم کے عذاب سے بچ سکے۔ ٹھیک ہے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ دعوت پہ گئے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ نے جا کے کھانا نوش فرمایا، بعد میں انہوں نے تولیہ دیا، کپڑا دیا ایک ہاتھ صاف کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک ان کپڑے سے صاف کیے، صاف کرنے کے بعد سے لے کے جب تک وہ کپڑا وہ تولیہ ان کے پاس رہا ہے کبھی انہوں نے دھویا نہیں تھا اس کو۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر کبھی گندا محسوس ہوتا اسے جا کے تندور میں ڈال دیتے، وہ میل کچیل تو نکل جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک ان کپڑے کے ساتھ لگے تھے، اس کی برکت کی وجہ سے آگ اس کپڑے کو جلایا نہیں کرتی تھی۔ جب بھی یعنی کپڑا صاف کرنے کی حاجت ہوتی تندور میں ڈالتے، میل کچیل جل جاتی، کپڑا صاف ہو جاتا، کپڑے کو آگ نہیں جلاتی تھی، یعنی ایک صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک لگے تھے، یہاں آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کے جسم پہ اپنا لعاب دہن بھی لگایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اس کو خود پہنایا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں بھائی؟
جو اصل مقصد کی بات ہے نا، جو مقصودی بات، وہ آپ کو بنیادی بات سمجھانا چاہتا ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کا جنازہ بھی پڑھایا ہے. 3 باتیں ہیں. نبی سے بڑھ کے کوئی شخصیت اللہ کے ہاں نہیں ہے. نبی بھی چھوٹے ہیں، میرے اور آپ کے نبی سب سے بڑے ہیں مقام اور مرتبے کے لحاظ سے. اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اسے منافق کے بدن پہ لگا رہے، اپنا کرتا مبارک اتار کے اس کو کفن پہنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا جنازہ پڑھایا ہے. اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم. اللہ نے فرمایا محبوب آپ نے تو ایک دفعہ اس کے لیے جنازہ پڑھا ہے، آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کریں، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. نبی کی سفارش ہے. اچھا اگلی بات اور ہے، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے، پیچھے سارے ولی کھڑے ہیں. صحابہ کی جو جماعت ہے پیچھے جنازہ پڑھنے والی، وہ سارے کون ہیں؟ اولیاء کرام ہیں. ٹھیک، ان سے بڑا ولی بھی کوئی نہیں ہے صحابہ سے بڑا. ٹھیک ہے بھائی، ابو بکر عمر جیسے جلیل القدر صحابہ پیچھے کھڑے، سب نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا ہے، لیکن اللہ نے سب کی سفارش کو ٹھکرا دیا. اللہ کے ہاں ایمان چلتا ہے، اس بدبخت کے سینے میں ایمان نہیں تھا. یہ منافق تھا، صرف منافق نہیں تھا بلکہ منافقوں کا سردار تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا، یا رسول اللہ اس کا جنازہ کیوں پڑھا؟ یہ تو منافق ہے، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں. یعنی تھوڑی سی سختی کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم میرے اوپر داروغہ نہیں ہو، مجھے تم منع نہیں کر سکتے، زبردستی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ شاید میری دعا کی وجہ سے اس کے لیے اللہ بخشش کے فیصلہ کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، محبوب ہم اس کی بخشش نہیں. اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہے اس جنازے کے موقع پہ، لیکن اللہ نے قبول نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اللہ کے ہاں ایمان شرط ہے. ایمان کے بعد باقی چیزیں ہیں. سفارش کے لیے ایماندار ہونا ضروری ہے، اور شفاعت جس کے لیے کی جائے گی اس کا بھی ایمان ہونا اس کے دینے میں یہ بھی شرط ہے، ورنہ یہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. ایک تو شفاعت کبریٰ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کے لیے کریں گے، اس میں کافر بھی ہے، اس میں ایمان والے بھی ہیں، تاکہ حساب شروع کیا جائے. وہ شفاعت کبریٰ ہے، وہ آپ حضرات نے کئی دفعہ یہ بات سنی ہے. اور اس کے بعد جو معاملہ ہے نا بھائی چھوٹی سفارش کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ یعنی بندہ اس سفارش کرنے والا بھی مسلمان ہو، اور پھر جس کے لیے سفارش کی جا رہی وہ بھی کیا ہو بھائی؟ مسلمان ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی اجازت بھی ضروری ہے. کون سفارش کرے گا یہ اللہ حکم دے گا، کس کے لیے کرے گا یہ بھی اللہ اجازت دے گا. اس کے علاوہ میں کسی کو سفارش کرا کے اللہ کے عذاب سے بچا لوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے. یہ ہر نبی کا قول ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے؟ الا باذنہ، مگر جسے اللہ اجازت دے، مگر جسے اللہ. یہاں اللہ نے کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر، کسی بزرگ، کسی فرشتے جن کا نام نہیں لیا. میں کوئی نہیں ہے سفارش کرنے والا مگر جسے اللہ اجازت دے. ٹھیک ہے بھائی. اور پھر فرمایا کہ جو یعنی کہ شفاعت صغریٰ ہے، چھوٹی سفارشیں، حافظ قرآن ہے، اس کے بارے میں جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ 10 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جنت میں جائے گا، یہ سفارش کریں گے. ٹھیک ہے بھائی. اسی طرح جو چھوٹے بچے بچپن میں فوت ہو گئے، شہید ہیں، یہ سفارش علماء سفارش کریں گے. لیکن یہ کہ میں نے عرض کیا سفارش کرنے والا اور جس کی حق میں سفارش کی جا رہی وہ دونوں کا مسلمان ہونا کیا بھائی ضروری ہے، ورنہ اللہ کے ہاں ایسی سفارش قبول نہیں کی جا سکتی. اگر سفارش قبول کی جاتی تو اللہ کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کوئی آدمی نہیں ہے. اور عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کے بارے میں اللہ سفارش قبول کر لیتے. نہ وہاں اللہ نے نبی کی سفارش قبول کی ہے، نہ اللہ نے وہاں ولیوں کی سفارش قبول کی، منع کر دیا. اور جو نفی ہے نا بھائی، ایک ہوتا ہے یار میں نہیں کام کرنا ہے، آپ میرے پاس، میں آپ کے پاس گیا، یار آپ کام کر لیے، تجھے کہا یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ایک ہے بندہ اللہ دی قسم میں کام کرنا ہی نہیں، ایک نے کہا میں نے نہیں کرنا، دوسرا قسم کھا کے کہہ دیتا ہے میں نے نہیں کرنا. جس نے پہلے انکار کیا اس میں ممکن ہے کہ یہ کسی وقت جا کے مان جائے، ایسے ہے نا بھائی، شاید مان جائے کام کر لے. لیکن جس نے سختی سے کہہ دیا میں یہ کام نہیں کروں گا ہرگز، اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے یہ اگلا قدم نہیں اٹھائے گا.
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نفی فرمائی نا کہ اس کی مغفرت نہیں کروں گا، یہ سختی والی ہے۔ حرف آخر فرما دیا محبوب، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 70 مرتبہ بھی آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ کہتا ہم ہرگز اس کے بارے میں آپ کی سفارش کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ سبق ہے، یہ نکتہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آج کے دور میں بھی اللہ کا قانون یہی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، سفارش کرنے والا بھی دین سے دور ہے، جو سفارش کے امیدوار ہیں وہ بھی سارے کے سارے اسلام سے، مسلمانوں سے دور ہیں، تو سفارش اتنی آسان نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب کسی بندے کی برائیاں زیادہ ہوں گی اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، مسجد میں جماعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ یہاں بیٹھ کے قرآن سنتے ہیں، درس قرآن ہوتا ہے، یہ ہماری دوستی ہے، ہمارا پیار ہے، یہ آپ کا ہمارے ساتھ، ہمارا مسلمانوں کا ہر جگہ پہ، میں نہیں ہر جگہ پہ ایسے ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ یہ تعلق جو ہے نا، یہ مسجد کا جو تعلق ہے، یہ جماعت میں کھڑے ہو کے ایک صف میں کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ تعلق خدا کی قسم کل حشر کے میدان میں بھی کام آئے گا۔ یہ تعلق کیا ہوگا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، کسی اخبار کی یہ خبر نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کی برائیاں زیادہ ہوں گی، اس کے بارے میں اللہ فرمائے گا اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ مثلا ہم میں سے کسی ایک کے بارے میں اللہ نہ کرے، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، باقی سارے یہ مسجد والے جنت میں جاؤ، ایک آدمی کو فرشتوں کو کہا جائے گا اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ اب یہ باقی نمازی یہاں تو اکٹھے تھے، اللہ کے حضور کہیں گے یا اللہ یہ بندہ تو ہمارے ساتھ رہتا تھا، مسجد میں نماز ہم اکٹھے پڑھتے تھے، اللہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہے، تو اس کو بھی اللہ ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باقی دوست، باقی نمازی، باقی کلاس فیلو یہ سفارش کریں گے، اللہ یہ بھی ہمارے ساتھ تھا، تو یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری نیکیاں زیادہ تھیں اس لیے تمہیں جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اس آدمی کے گناہ زیادہ تھے تو اس لیے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اب وہ سارے نمازی، سارے جماعتی، سارے کلاس والے جو یعنی جیسے میری اور آپ کی کلاس ہے، یہ کہیں گے اللہ ہم اس کو ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم ایسے کرو کہ جاؤ دوزخ میں جاؤ، تم بھی سارے کے سارے دوزخ میں چلے جاؤ، تمہارے لیے جہنم کی جو آگ ہے نا یہ گلے گلزار بن جائے گی، تمہیں جہنم کی آگ نقصان نہیں دے گی، جہنم میں چلے جاؤ۔ جتنے تمہارے دوست احباب تمہارے ساتھ مل کے ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، درس قرآن میں بیٹھتے تھے، سارے ایک صف میں کھڑے ہو کے اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اللہ فرمائے گے تمام گناہ گاروں کو لے کے اپنے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ جو نسبتیں ہیں نا یہاں کی، اکٹھے ہو کے اللہ اللہ کرنا، اس لیے کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ میں کوئی گناہ گار ہے، کسی کی نیکیاں کم ہے، کسی کی زیادہ ہیں، کوئی اللہ کا قریبی ہے، کوئی اللہ سے دور رہ کے زندگی گزارتا ہے، جب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا بھائی، اللہ جب ایک کے لیے قبولیت کا فیصلہ کرتا ہے، میں نے اس کی نماز قبول کر لی، اللہ کہتے ہیں اس کے صدقے سے میں نے ساری مسجد والوں کی نماز کو قبول کر لیا۔ اور یہ فضیلت یہ اللہ تعالیٰ نے سعادت مردوں کو عطا کی ہے، عورتیں تو گھر میں اکیلی پڑھتی ہیں نا بھائی، تو ایسی عورتیں تو بھی ٹپے ہو جڑے نہیں پڑھتے، کیوں بھائی؟ افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، موضوع لمبا ہے یہ انشاءاللہ کل اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب